صحیح مسلم میں ہے، ایک دن غربا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے مالا مال ہوئے اور ساتھ ہی ایک تڑپ بیان کی، اپنی قلبی کیفیت کا اظہار کیا اور حسن عمل کے لیے جو کوشاں رہتے تھے اس میں جہاں کمی نظر آ رہی تھی اس کو ختم کروانے کی درخواست پیش کی، اور کیا کہا؟ ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب میں رب کو راضی کرنے میں ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے؟ فرمایا یصلون کما نصلی، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس مال بچتا نہیں، گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، ان کا مال بچ جاتا ہے تو اس کو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو صدقہ خیرات کے ذریعے سے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ نہیں صحابہ نے کہا کہ حضور وہ مال کماتے زیادہ ہیں اس لیے ہم سے آگے نکل گئے، ان کے پاس اونٹ اور سواریاں زیادہ ہیں اس لیے ہم سے آگے نکل گئے، ان کی تجارت بڑے پیمانے پر ہے اس لیے آگے نکل گئے۔ مال جمع کرنا معیار زندگی نہیں تھا، خرچ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا حضور وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، جو زائد مال ہوتا ہے اس کو صدقہ خیرات کر کے ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے پاس بھی کچھ اور مال ہوتا ہم بھی صدقہ خیرات کر کے ان کے برابر رہتے۔ اب تڑپ کیا تھی؟ تڑپ یہ تھی کہ صدقہ و خیرات میں ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ حسن عمل ہے، ہمیں ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی تڑپ کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، ان کے دل کی بات جو زبان سے ادا ہو رہی تھی اس کو سنا، تو آپ نے ساتھ ہی نے سمجھایا، فرمایا خبردار گھبراؤ نہیں، ان بکل تحمید صدقہ، فرمایا تم ایک بار کہو نا الحمدللہ، اللہ تمہیں پورے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار کہو سبحان اللہ، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار کہو اللہ اکبر، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ صَدَقَةٌ، فرمایا جتنے قدم چل کے مسجد کی طرف آؤ گے، ہر ایک ایک قدم چلنے پر اللہ الگ الگ صدقے کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی مسافر کی تنگی کا باعث ہے، اسے دور کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ صدقات بیان کی نا، یہ صحابہ خوش ہو گئے کہ جو مطمع نظر تھا مل گیا۔ اب ہمارے حسن عمل میں صدقات کم تھے، ہم تسبیحات پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہم لوگوں سے تکلیف دہ چیز کو دور ہٹائیں گے، پیدل چل کے مسجد میں بار بار جائیں گے نماز کے لیے، تو ہمیں یہ بڑے صدقات کا ثواب روز ملے گا۔ ظاہر ہے جس بارگاہ سے یہ فیض لے رہے تھے، عمرا صحابہ بھی وہیں کے گداگر تھے نا، انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ غربا مسجد میں دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہیں اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ان کے معمولات کو دیکھا تو خیر کا کون سا عمل تھا جو تربیت مصطفیٰ حاصل کرنے والے اس سے پیچھے رہتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، قربان جائیں۔ اب ان عمرا صحابہ نے بھی اپنا وقت جو ہے ان صدقات کے لیے بھی وقف کیا، وہ بھی نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے، پیدل چل کے مسجد کی طرف جاتے، اذیت دہ چیز کو ہٹاتے،
لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹتے، اخلاقیات سے پیش آتے، گویا یہ صدقات بھی وہ کر رہے تھے۔ پھر غربا صحابہ بارگاہ رسالت مآب میں التجا لے کے حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے بتایا ہم نے اس معمول کو جاری کیا اور روز کئی صدقے ہم بھی کرتے تھے، لیکن اب امراء صحابہ نے ان صدقات کی گردانیں بھی کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔